آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ الیکشن سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور وہ بڑی اہم بھی باتیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے انتخابات کا دور شروع ہے، قریب الیکشن ہے، اور میں تو کہتا ہوں کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے اگلے مرحلے کی پولنگ کی بھی شروعات ہے۔ ایسے میں یہ الیکشن ایک بڑا الیکشن ہے، لوک سبھا کا الیکشن ہے، پارلیمانی الیکشن ہے، اور دوسری بات یہ ایک ایسا الیکشن ہے جس میں جو ہے ہماری تقدیر بدلنے کا بھی الیکشن ہے۔ یعنی جو ہے جو پبلک ہے، پبلک ہے، جو رعایا ہے، یعنی جو عوام ہے، اس کی جو ہے بہترین مستقبل کریٹ کرنے کا الیکشن ہے، آنے والی نسلوں کا بہترین فیوچر بنانے کا الیکشن ہے۔ اور یہ الیکشن ایسا الیکشن ہے کہ ہم اقتدار میں، ہم کرسی پر، ہم ایسے حکمرانوں کو لے کر کے آئیں جو ہمارے اندر عدل و انصاف کرے، جو ہمارے اندر بھید بھاؤ نہ کرے، جو ہمارے اندر رنگ اور نسل اور مذہب نہ دیکھے، بلکہ ہم کو سٹیزن کے ناگرک سے دیکھے، یعنی سٹیزن کے ذریعے سے ایک نظر سے ہم لوگوں کو دیکھے، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عزت اور ادب و احترام کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک ایسا الیکشن ہے جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے، لیکن وہ جو ہے کچھ جو ہے باطل طاقتوں کے ذریعے سے، یعنی کچھ حکومتی طاقتوں کے ذریعے سے وہ اپنی سزائیں نہیں کاٹ رہے ہیں، بلکہ جو مظلوم ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جرم نہیں کیا ہے، اس کے عوض میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ ایسے میں ہم ایسی حکمرانوں کو لے کر کے آئیں جو ان مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے، اور جو قید و بند کی انہوں نے صعوبتیں جھیلی ہیں ان کے ساتھ ان کا انصاف ہو، اور جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے، در حقیقت میں ان کے ساتھ جو ہے جو ان کی سزا ہے، وہ اس سزا کو ان کو جو ہے ان کے اوپر سزا کے تحت جو ہے وہ کام چلایا جائے، وہ معاملہ درج کرا جائے۔ ایسے میں یہ ایسا الیکشن ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ الیکشن سے متعلق میں 4 باتیں عرض کروں گا، کان کھول کر کے اپنے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو یہ سمجھنی ہوگی کہ یہ الیکشن چاہے وہ ریاستی حکومت کا ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت کا ہو، چاہے وہ جو ہے آس پاس کا ہی انتخابات ہوں، ہر الیکشن کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ جو آپ کو جو الیکشن میں جو آپ کو رائے دہندگی کا جو حق دیا جاتا ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی قوت ہے، تاکہ ہم اقتدار میں ظالم لوگوں کو نہ آنے دیں، اقتدار میں جو ہے ایسے حکمرانوں کو نہ آنے دیں جو ہمارے اوپر جو ہے ظلم اور تشدد کا پہاڑ توڑے، اور جو ہے ہم سے جو ہے ہمارے ناگرک ہونے کو نہ بنائے، بلکہ جو ہے ہم کو جو دوسرے درجے کا شہری بنائے۔ تو ایسے میں یہ جو آپ کی جو ووٹ کی جو طاقت ہے، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب میں اس کو سمجھانا چاہوں گا، جب آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہم آگے کی جو باتیں ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیں، یہ جو ووٹ ہے، یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، بلکہ جمہوریت میں جو رائے دہندگی کا جو حق دیا گیا ہے، میں تو کہتا ہوں جو جمہوری ملک ہیں، اگر اس کی کوئی خوبصورتی ہے، اگر اس کا کوئی حسن ہے، تو وہ یہی آپ کا رائے دہندگی کا حق ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ ووٹ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ اگر آپ ظالم اور جابر لوگوں سے، آپ ہتھیاروں سے، آپ ان کے ساتھ بم اور توپوں اور بندوقوں سے اگر لڑنا چاہیں تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ان کو ہرانا چاہیں تو نہیں ہرا سکتے، ان کو جو ہے بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے۔ لیکن یہی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جمہوریت میں، جو آپ جو ہے ظالموں سے لڑ سکتے ہیں، آپ جو ہے بغیر ہتھیار کے ان سے جنگ جیت سکتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر بم اور بارود اور اسلحے کے انہیں ہرا سکتے ہیں، انہیں اقتدار کی کرسی سے بھگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس حق ہے۔ اور میں کہتا ہوں جمہوریت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت میں ہر کسی کو حاکم بنایا جا سکتا ہے، اور ہر کوئی حاکم اور ہر کوئی محکوم بھی ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جمہوریت میں سب سے بڑی چیز وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے اپنی پسند کے ذریعے سے 5 سال تک اقتدار میں ایسے حکمرانوں کو لاتی ہے، ایسے حکمرانوں کو چننے کا جو اگر کوئی ذریعہ ہے اس کے پاس تو صرف یہی ووٹ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت سمجھے اور آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے بتا دیا کہ ووٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اب میں کچھ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس جو میں اس اہمیت کو سمجھاؤں، اب میں آگے کی باتیں چلتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن سے پہلے 4 باتیں عرض کرنی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، کان کھول کر سن لیں۔ نمبر 1، جب الیکشن کا وقت آ جائے، جب پتہ لگ جائے کہ الیکشن کی یہ ڈیٹ ہمارے ایریے میں، ہمارے جو ہے ضلع میں، ہمارے ودھان سبھا میں، یا ہمارے جو ہے اس میں حلقے میں یہ ڈیٹ ڈکلیئر ہو گئی ہے، تو اس ڈیٹ کو ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوں، ہم بھلے ہی کسی مجبوری کی وجہ سے باہر گئے ہوں،
کام کر رہے ہوں اور جو ہے وہاں پر محنت اور جفاکشی سے ہم جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہوں، تو فوراً وہ ڈیٹ سن کر کے ہم جو ہے اپنے اس پر گھر پر آ جائیں جہاں پر ہمارا ووٹ بنا ہے، جہاں کا ہمارا ایڈریس ہے، وہاں پر آنے کے بعد ہم ووٹ کا صحیح جگہ استعمال کریں۔ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ اگر یہ ہم اس سے دستبردار ہوئے تو پھر یاد رکھو جو ظالم اور جابر اگر اقتدار میں آئیں گے تو وہ صرف آپ کی وجہ سے آئیں گے، کیونکہ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ ہم ایک ووٹ ڈالنے کے لیے ہم وہاں جائیں، اپنے گھر جائیں، ہمارا کام بھی ہرجا ہوگا اور ہمارا جو ہے پریشانیاں بھی آئیں گی، ایسا نہیں سوچنا ہے، بلکہ ہمیں ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اپنے گھر جا کر کے اپنا ووٹ کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، صحیح جگہ ڈالنا ہے۔ اور اگر ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہے تو اس کو بنوانے کی بھی فکر کرنا ہے، ہمارے بچوں میں نہیں بنا ہے ان کو بنوانے کی فکر کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، دوسری بات وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں تو ہم خوب اچھی طرح جائزہ لے لیں، دیکھ لیں، اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کیسا ہے، ہمارا جو امیدوار ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا، کیا وہ ہمارے علاقے میں ہمارے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں اٹھائے گا، جا کر کے ہمارے مدعوں کو جو ہے اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، ہم لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے کیا وہ انصاف ہم کو دلائے گا۔ اگر واقعی میں وہ ہمارے رنج و الم میں ہمارے ساتھ شریک رہتا ہے تو پھر واقعی اگر وہ ان تمام چیزوں کا مستحق ہے ہمارا کینڈیڈیٹ، تو ہم ایسے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے۔ اور اگر ہمارا کینڈیڈیٹ ان تمام چیزوں کا مستحق نہیں ہے بلکہ ہم اس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں یا ہم نے اس کے کچھ پیسے کھا لیے ہیں، اس طرح جو ہے اگر ووٹ ڈالا ہے تو پھر یاد رکھو حقیقت میں ہم جو ہے خود ہی ظالم ہیں اور ہم خود ہی اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں فساد پھیل رہا ہے، اس ملک میں جو ہے کمزوروں کے اوپر، دلتوں کے اوپر، بچھڑوں کے اوپر، آدیواسیوں کے اوپر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ادھر حقیقت ہمارے ایک ووٹ کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے، ایک ووٹ کی وجہ سے پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھی اور قدر نہیں کری اور ہم جا کر کے کسی کو بھی ووٹ دے آئے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہی ہے کہ ہم صحیح کینڈیڈیٹ کو صحیح اس کے اندر جو اگر خوبیاں ہیں، وہ امانت دار ہے اور دیانت دار ہے، باصلاحیت ہے، تو ہم جا کر کے اس کو ووٹ دیں گے، اور اگر وہ ان تمام چیزوں کا مستحق نہیں ہے تو ہم دوسرے جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں گے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یار ہماری ذات کا ہے یا ہماری برادری کا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہاں واقعی وہ اگر ان تمام چیزوں کا مستحق ہے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ اچھا اب تیسری چیز کرتا ہوں، تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے چند پیسے لے کر کے، کسی کے ساتھ ہم کام کر کے، کسی کے ساتھ ہماری جو جان پہچان ہونے کی عوض میں یا ہماری اور بھی خواہش ہو یا ہمیں اور بھی لالچیں ہوں، ان تمام لالچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے پیسے لے کر کے یا ایک پوے کی خاطر یا ہم نے جو ہے اور بھی جو چیزیں ہمیں وہ آسانیاں دے سکتا تھا ان تمام چیزوں کے خاطر، اور ہمیں پتہ تھا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ صحیح نہیں ہے، اور اگر ہم نے اس طرح اگر ہم نے غلط جگہ استعمال کرا تو پھر یاد رکھو ہم ہی سب سے بڑے مجرم ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے لے کر کے، جس طرح یاد رکھو قرآن کہتا ہے نا کہ انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو، جھوٹی گواہی دینا جس طرح جرم عظیم ہے، اسی طرح پھر یاد رکھو یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم پیسے لے کر کے یا ہم کسی کا کھانا کھا کر کے یا ہم کسی کا اور کچھ دیکھ کر کے ہم اس کو ووٹ ڈالیں، نہیں، بلکہ ہم کو جو ہے بغیر کسی کھانے کے، بغیر کسی ان تمام چیزوں کے ہم اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں کہ واقعی یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا ہے یا نہیں ہے، ہمارا مستقبل سنوارے گا یا نہیں سنوارے گا۔ اور ہم مسلمانوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، مسلمانوں کا المیہ تو اس طرح ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا ہے، یہ جدھر چاہتے ہیں ادھر ووٹ ڈال دیتے ہیں، بلکہ خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کیسا ہے، ایسا ہے کہ وہاں پر ظالموں کے سامنے ایوان میں جا کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، ہمارے مسائل کو اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا، ہمارے مسئلوں کو، اور جو ہمارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کو چھڑوائے گا یا نہیں چھڑوائے گا، اور ان سے دفعات، ان سے مقدمات ہٹائے گا یا نہیں ہٹائے گا۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کا
اگر واقعی وہ مستحق ہے تو ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. یہ تیسری چیز ہے. اب چوتھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہم کس کو ووٹ ڈالیں، بلکہ یہ اتنی تعداد میں یہ لوگ ہیں، ہم ذرا سی کم تعداد میں ہیں، ہم اس وجہ سے ہم ووٹ نہیں ڈالتے، اس کو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم میری نظروں میں یہ سب سے بڑا گھٹیا انسان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم ووٹ نہ ڈالیں. اس کی ووٹ کی اہمیت بھی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ ووٹ نہیں ڈالتا ہے. اگر یہ ووٹ نہیں ڈالتا تو پھر سوچو، جس طرح جو ہے جھوٹی گواہی دینا بھی جرم عظیم ہے، اسی طرح سچی گواہی چھپانا بھی جرم عظیم ہے. یہ اسی آیت کے زمرے میں یہ بھی شخص آتا ہے جو اپنی جو ہے سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، ہر کسی حالت میں ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. اور یہ تیسری چیز ہو گئی ہے. اب میں چوتھی چیز بتاتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالتے ٹائم پر پہ جیسے ہی الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم فلاں پارٹی میں، کچھ ہمارے بھائی فلاں پارٹی میں، کچھ ہمارے وہ ادھر پارٹی میں، یعنی منتشر ہو جاتے ہیں. ان کے اندر متحد ہے ہی نہیں، ان کے اندر ایکتا ہے ہی نہیں، ان کے اندر بھائی چارگی ہے ہی نہیں، ان کے اندر جو ہے وہی بکھرا پن ہے، ان کے اندر وہی جو ہے الٹا سیدھا پن ہے کہ ہم جو ہے چند آدمی ہمارے ادھر چلے گئے، چند آدمی ہمارے ادھر چلے گئے، جس سے ان کے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقعت نہیں. اور ظالم چاہتے ہی یہی ہے، ان کی سازشیں بھی ہیں کچھ اغیاروں کی، اور کچھ ہمارے جو ہے دوغلے پن بھی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے آج زوال کے شکار ہو رہے ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کی اہمیت نہیں سمجھے، متحد ہونا ہم نہیں جانتے ہیں، ایک ہونا ہم نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف ووٹ کے نام پر استعمال کرا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں رگڑ کے دھو دیا جاتا ہے اور کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی غلطی آج کل ہم مسلمانوں کا یہ المیہ بنا ہوا. اللہ کریم سے دعا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، تھوڑی سی سمجھنے کی ہم لوگوں کو اللہ صلاحیت کہ جب بھی الیکشن آئے گا تو چند ادھر چند ادھر چند ادھر. ارے تم ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر کے اگر تم ووٹ ڈالو گے تو تم دیکھو کہ اللہ تمہیں جو ہے کس طرح جو ہے کم لوگوں میں بھی تمہیں زیادہ لوگوں پر غالب کر دے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں پھر بات کو آدھی سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب مثال سے ہم بات کریں گے تو ہمارے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک ہاسٹل میں اتنے سارے لوگ پڑھتے تھے، 100 لوگ بات کر رہا ہوں ایک جو ہے ایگزامپل کے طور پر کہ 100 لوگ پڑھتے تھے. 100 لوگوں کو جو صبح میں ناشتہ ملتا تھا وہ ملتا تھا کھچڑی کھانے کو. اب ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا کھچڑی پسند نہیں ہوئی، انہوں نے جو ہاسٹل کے وہاں کے رہنے والے تھے ان سے شکایت کر دی کہ دیکھیں یہ ناشتے میں ہر روز کھچڑی، بلکہ مجھے تو مختلف طرح کے کھانے چاہیے. اب یار اس سے جی بھر گیا ہے، اب مجھے یہ کھانا پسند نہیں آتا ہے، کچھ اور کھانا ہونا چاہیے. ایسے میں سب نے اپنی اپنی شکایتیں کریں، لیکن اسی میں کچھ ایسے لوگ تھے 20% یعنی 20% ایسے بھی تھے جو کھچڑی کو ہی پسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں کھچڑی ہی ملنا چاہیے. تو اب ایسے میں طرح طرح کے لوگ ہو گئے. تو وہاں پر جو ہاسٹل میں جو ہے نا پھر ووٹنگ کروائی گئی کہ اب ووٹنگ کری جائے، دیکھیں کس کی طرف اکثریت زیادہ ہے. تو ایسے میں جب ووٹنگ کروائی گئی تو جو 80% تھے، کسی نے جو ہے 14% لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے دال پوری پسند ہے، 5% یا جو ہے 15% یا 16-17% لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اور طرح کی دوسری سبزی پسند ہے. 18% والے لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ڈوسا پسند ہے، اور کچھ جو ہے 13-14% والے لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں سموسا پسند ہے. اس طرح کر کے وہ بڑھ گئے. لیکن جو 20% کا جو طبقہ تھا جو متحد ہو کے تھا، اس نے کہا کہ ہم کو کھچڑی پسند ہے. جب نتیجہ دیکھا گیا تو سب طرح طرح کے الگ الگ بکھر گئے. کوئی کسی کو جو ہے سموسا پسند، کسی کو سموسا، کسی کو دال چینی، کسی کو جو ہے اڈلی ڈوسا، اور وہ طرح طرح کی چیزیں پسند ہے. لیکن 20% ایسا طبقہ ہے جس کو جو کھچڑی ہی پسند ہے. اب جو ہے کھچڑی والے کی اکثریت زیادہ ہو گئی ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر کس طرح جو ہے اس نے کم لوگوں نے زیادہ لوگوں کے اوپر کیسے اکثریت حاصل کری ہے. تو آج اگر ہم بھی خدا کی قسم جب ہم متحد ہو کر کے جب ہم اپنا ووٹ کریں گے، صحیح جگہ ووٹ کریں گے اور ایک جگہ ووٹ کریں گے، تو پھر اللہ ہم کو بھی یقیناً ان تمام لوگوں کے اوپر جو 80% والے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو 20% پر ان تمام لوگوں کو 20% والوں کو غالب کر دے گا. ان تمام پر اللہ کریم غالب کر دے گا. وہ تو کہتا ہی ہے کہ جب تم
صحیح چیز کو صحیح استعمال کرو گے، یعنی جب تم اپنی حالت بدل لو گے تو پھر ہم تمہاری بھی حالت بدل دیں گے، یعنی جب تم ہی نہیں قدم اٹھاؤ گے اس طرح کا تب پھر ہم تو تمہارے قدم اور کھینچ لیں گے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کہ جہاں بھی دیکھو ایکتا ہے ہی نہیں، بھائی چارگی ہے ہی نہیں، طرح طرح کے جو آج اگر ذلت کی جو ہم شکار ہیں، جو ہمارا ذلت آج مقدر بن رہا ہے، اس کی مین بڑی وجہ اگر کچھ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارا منتشر ہو جانا، متنفر ہو جانا، جگہ جگہ پارٹیوں میں بڑھ جانا، جگہ جگہ گھرانوں میں۔ میں تو کہتا دیکھتا ہوں ایک خاندان میں کچھ اس پارٹی سے منسلک ہیں، ان کے بیٹے اس پارٹی سے منسلک ہیں، ان کے پارٹی اس نیتا سے منسلک ہیں، اب وہ طرح طرح کے پورا خاندان ان کا بڑھ گیا، پورے کی ایسی کی تیسی ہو گئی ووٹوں کی، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، کوئی وقار نہیں رہ جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو ان تمام چیزوں کو بتایا ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے تو پھر حقیقت میں ہم جو ہے ایک کامیابیوں کی بلندیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے، اور کامیابی ہمارا جو ہے مقدر بن جائے گی، اور ذلت کو ہم بہت دور چھوڑتے چلے آئیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو الیکشن پر جب ہم ووٹ ڈالنے جائیں تو ہمیں جو ہے صحیح طرح سے جو ہے ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک جگہ ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے